جب تک باپ ہماری زندگی میں ہوتا ہے ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو مکان، جو بنگلہ، جو گھر میرے باپ نے مجھے بنا کے دیا تھا، اس کے جانے کے بعد یہ کسی قبرستان سے کم نہیں۔ ہمیں یاد آتا ہے کس طرح ہمارے باپ نے ہماری رہنمائی کی، کس طرح اس نے ہمارے لیے مشقت کی، ہمیں دن رات پڑھانے کے لیے محنت کی۔ اس بات کا احساس اس کے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم باہر کسی سے بھی ملتے ہیں تو کتنا خوش اسلوبی سے ملتے ہیں، اس سے گلے ملتے ہیں، جفیاں ڈالتے ہیں، جبکہ جب ہم اپنے باپ سے ملتے ہیں تو ہم ایسے ملتے ہیں جیسے انسان کسی انجان اور اجنبی دوست سے مل رہا ہے۔ دوست بھی نہیں کہہ سکتے، بس ایسے کہ جیسے راہ چلتے سے مل رہا ہو۔ عید والے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور گھر سے ایک ساتھ نکلتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، لیکن ہم اپنے باپ سے اس طرح گپ شپ نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے گپ شپ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہماری زندگی میں سب سے مین رول ہمارے باپ کا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے باپ کے اتنا نزدیک جانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عالم سب کا ہے۔ جب ہم آہستہ سے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف تو ہم باپ سے تھوڑا پیچھے رہتے ہیں، ہٹ کے، اور دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارتے جاتے ہیں۔ پھر ابا جی وہاں پہنچتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد ہم ایک دوسرے کے گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات خدا کی قسم بالکل سچ ہے کہ ہم اپنے باپ سے ویسے نہیں ملتے جس طرح ہم باقی لوگوں سے ملتے ہیں۔ ہم اپنے باپ سے ایسے ملتے ہیں جیسے ہم ہچکچا رہے ہوں۔ باقی جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں ان سے ہم 3 بعد گلے ملتے ہیں، پوری سنت کے مطابق ملتے ہیں، لیکن ہم اپنے باپ سے کیا ملتے ہیں؟ ٹیمپریری سا ملتے ہیں۔ بس ہم اس طرح جو ہے نا، جس طرح ملنے کا حق بنتا ہے اپنے باپ کو، اچھے طریقے سے نہیں ملتے، بس ایک سنت پوری کرتے ہیں۔ اور ان کو ملنے کے بعد ہم باقی دوستوں سے اس طرح ملتے ہیں 3 بار، 4 بار، اور کیسے گپے مارتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا باپ ہمارا دوست کیوں نہیں بنتا؟ کچھ تو اپنے باپ کا احترام کرتے ہیں اور کچھ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے باپ سے اس طرح کا بیہیویئر کیا جو ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں؟ لیکن جب ہم دنیا کی ٹھوکریں کھا کے، لوگوں سے دھوکے کھا کے لاسٹ سٹیج پر پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہی ہمارا سب سے اچھا دوست محسن تھا، کو ہم نے گنوا لیا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں جس طرح آپ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، کھل کے بات کریں۔ خدا کی قسم باپ کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا، صرف ہم ہچکچاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، باپ ہمیں کیا بولے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ تو خود چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرے، وہ جو لوگوں کے پاس دھکے کھا رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، وہ مجھ سے بات کرے، ہم ڈسکس کریں گے۔ باپ کا لہجہ سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن باپ کا رول ہماری زندگی میں بہت خاص ہے۔ ماں کا رول اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اپنے باپ کے رول کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارے باپ کا ہمارے لیے رویہ کیا ہوتا ہے۔ باپ خود 14 15 گھنٹے جاب کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن ہمیں ہماری پاک منی پوری دیتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں آپ، ہر لڑکے کے پاس سمارٹ فون، اینڈرائڈ فون ہے، لیکن اب ہم مڈل کلاس کے لوگوں میں اگر دیکھیں تو ان کے باپ کے پاس سادہ سا ٹچ موبائل بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس بٹنوں والا موبائل ہوگا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اگر بیٹا 50,000 1 لاکھ کا موبائل رکھ سکتا ہے تو باپ کیوں 2,000 2,500 کا موبائل لیے پھرتا ہے؟ وہ سب آپ کی خوشی کے لیے کرتا ہے۔ جب انسان باپ بنتا ہے تو اس ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا اور خوش دیکھنا ہے۔ کیا اولاد میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ سوچیں
وہ اپنے باپ کے لیے یہ سوچیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے سٹرگل کریں۔ نہیں، ہم ہر بات میں ضد کرتے ہیں باپ سے، ماں سے، اور باپ ہمارے لیے کتنا اوور ٹائم لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں تب پتہ چلتی ہیں جب ہمارا باپ دنیا میں نہیں رہتا۔ اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی زندگی دے، لیکن ایک دن تو سب کچھ جانا ہی ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بازو، ہمارے گھر کا ستون، جس نے ہمیں سپورٹ دی ہوئی تھی، جو ہمارے شانہ بشانہ چل رہا تھا، وہ آج چلا گیا، اور اس کے جانے کا ہمیں کتنا نقصان ہوا، جو کہ ازالہ ساری زندگی نہیں ہو سکتا۔ کچھ تو لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں یہ باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں، اور باپ ساری زندگی بیچارہ کام کرتا ہے، پھر آخر لاسٹ میں اولاد کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اگر ایک باپ کسی بچے کو پیدا کرتا ہے اور مسلمان پیدا کرتا ہے، اس سے زیادہ آپ اس کا اور کیا احسان دو گے؟ یہ احسان دنیا کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ ہم جو ہے نا، جو مین احسان ہیں ان پر تو توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں گاڑی، بنگلہ، گھر اور وہ خواہشات جو کہ ہماری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ خوشی اور سکون، اور سکون ماں باپ کی خدمت اور ان کی تابعداری کے بغیر کبھی بھی کسی کو بھی میسر نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص خوش نہیں رہ سکتا جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہ ہو، اور جس بندے کے ساتھ اپنے ماں باپ کی دعائیں ہیں وہ بھی کبھی بھی زندگی میں پریشان نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری زندگی خوش رہے گا، اس کے دل کو سکون رہے گا، اور جس کے پاس اس کے ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی، وہ کسی بھی سٹیج پہ پہنچ جائے، کتنی مرضی ترقی کر لے، دل کو راحت اور سکون میسر نہیں کر سکتا۔ اس کا دل ساری زندگی بے چین رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی اور ہماری خوشی کے لیے ہمارے ماں باپ کی دعائیں لازمی ہیں۔